صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. آغاز گفتگو سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اپنے حبیب رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلۃ الفیل مجھ فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم تمام کو حق سن کر اس کو قبول کر کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا ساری کائنات کے مولا معراج کے دلہا سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ نور مجسم نگر اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کو بے پناہ احسان ہے کہ مولا کریم نے ہمیں ایمان کے ساتھ اور صحت کے ساتھ رمضان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ تعالیٰ تیرا کروڑ شکر ہے مولا. اے اللہ کریم تو نے رمضان دیا، ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے خطبہ مسنونہ میں قرآن مقدس کی متبرک آیت کریمہ کی ایک بالکل چھوٹے سے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا. یعنی جو رمضان کی برکتیں، عظمتیں، رحمتیں، نعمتیں ہیں، ان کو چار چاند لگانے والی چیز اس مہینے میں قرآن کا نازل ہونا ہے. قرآن کے نزول کے سبب اس مہینے کو بہت عظمت، بہت بڑا مقام اور بہت مرتبہ ملا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ احادیثوں سے اگر ہم مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن نہ ہو، یعنی قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، وہ گھر ویران ہے اور بنجر ہے. اور جس دل میں قرآن محفوظ نہ ہو، کچھ آیتیں، کچھ سورتیں، کچھ قرآن کا حصہ نہ ہو، وہ دل بھی بنجر اور ویران ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو بھی آباد کریں، اپنے دلوں کو بھی آباد کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گھروں میں، اور جو جتنا ہو سکتا ہے کم از کم چھوٹی چھوٹی سورتیں اور آیتیں یاد کرنے کی کوشش کریں، جس سے آپ کا دل بھی آباد رہے، اللہ کی رحمتوں سے محظوظ ہوتا رہے، اور آپ کے گھر میں بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں. ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور اور آپ نے بارہا سنی ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ممبر پر تشریف لے جانے لگے. ممبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آمین فرمایا. دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین. اور کچھ دیر بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باز و نصیحت کی اور واپس تشریف لے آئے. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام، آج ہم نے بالکل ایسا نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا، ایسا معاملہ ہم نے دیکھا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب میں ممبر پر کھڑے ہونے لگا تو جبریل آئے، جبریل نے دعا کی. جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے دعا کی دور ہو جائے وہ شخص، یعنی یہاں معنی ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص. کہیے اللہ اکبر. دور ہو جائے وہ شخص یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ کو راضی کر کے جنت نہ حاصل کر لے. جبرائیل امین نے دعا کی اور ساری کائنات کے مالک و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا.
اس دعا کا اندازہ کیجیے کہ دعا کتنی کامیاب اور مقبول دعا ہے. دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں اور دعا پر آمین کہنے والے سارے عالم کے سردار ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا جب دوسری سیڑھی پر میں پاؤں رکھنے لگا تو جبریل نے دعا کی دور ہو جائے وہ شخص یعنی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے. آقا نے فرمایا آمین یعنی ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جمیل آئے اور وہ درود پڑھ کے جنت نہ حاصل کرے. تو عادت بنا لیں جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتا ہوں آپ حضرات اتنے سالوں سے ماشاءاللہ جمعہ میں میری ابتدا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ ایک ذہن بنائیں جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ یا رسول اللہ, کسی صحابی کا ذکر ہو رضی اللہ تعالیٰ, زور سے بلند آواز میں ذکر کرنے میں منع نہیں ہے. مسجد میں چیخ پکار کرنا, دوسری آوازیں لگانا, آپس میں گفتگو کرنا, بات کرنا اس سے منع کیا گیا. لیکن جہاں ایسی چیزیں ہوں جس سے اللہ کی رحمت کا نزول ہو, اولیاء اللہ کا ذکر آئے تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں, اس کی عادت بنائیں. انشاءاللہ جب خبر میں فرشتہ پوچھے گا نا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, تو جواب دینے سے پہلے ہی جواب جو آپ ہمیشہ درود آقا کا نام سن کے درود پڑھتے تھے ما کنت تقول هذا الرجل کے جملہ ختم ہونے سے پہلے درود پڑھنے لگ جاؤ گے اور یہ کامیابی کی ضمانت بن جائے گی. عادت بناؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جمیل جہاں سنو درود پڑھو صلی اللہ علیہ محمد. کسی سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. کون کیا دینے والا ہے کیا لینے والا ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے لگ جاؤ, یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. بہرحال پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے. اللہ اکبر. یعنی تین چیزیں کتنی بہترین تعلیم فرمائی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تینوں چیزیں اگر آپ اپنا لیں گے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, قبر کی منزل بھی کامیاب ہوگی, آخرت کی منزل بھی کامیاب ہو جائے گی. کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آئے دنیا کی لہو و لعب سے, دنیا کی کاموں سے, دنیا کی مصروفیات سے ہٹ کر اللہ کی رضا کی طرف لگ جائیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جنت حاصل کرنے کے لیے, جہنم سے نجات کے لیے. صوفیاء اکرام فرماتے ہیں روزے کی تین قسمیں ہیں. ایک عام لوگوں کا روزہ ہے یعنی عام مسلمانوں کا روزہ ہے, وہ کھانے پینے اور جماع سے رکنا ہے, کہ کھانے پینے اور جماع سے رکنا یہ عام مسلمانوں کا روزہ ہے. فرمایا اس کے بعد کا اوپر کا جو درجہ ہے وہ ایسے مسلمان ہیں, اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جو اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھتے ہیں, اپنی زبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں, اپنے کان کا بھی روزہ رکھتے ہیں, اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں, اپنے پاؤں کا بھی روزہ رکھتے ہیں, اپنے قلب و ذہن کا بھی روزہ رکھتے ہیں. مراد کیا ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے انسان پانی پینے سے اپنے آپ کو روک رہا ہے, کھانا کھانے سے روک رہا ہے, جماع کی شہوت سے روک رہا ہے, تو اسی طرح رمضان کے روزے کا جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آنکھوں کو بے حیائی سے بچایا جائے, اللہ کی رضا کے لیے زبان کو جھوٹ کینا بہت چغلخوری اور برائیوں سے بچایا جائے, کانوں کو برا سننے سے, واہیات چیزیں گانے فلمی ڈرامے سننے سے کانوں کو بچایا جائے, آنکھوں کو, کانوں کو, دل کو, ہاتھوں کو ایسے کام سے نہ بچایا جائے جو اللہ کی ناراضگی کے سبب بنتے ہیں. اللہ اپنے پاؤں کو ایسی جگہ جانے سے بچایا جائے جس سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. یہ دوسرے درمیانی درجے کے روزے داروں کی کیفیت بیان کی اور فرمایا تیسرے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں, وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. جب رمضان آتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر, اپنا بوریا بستر سب چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں. ان کا دن بھی اللہ کی رضا میں گزرتا ہے, ان کی رات بھی اللہ کی رضا میں گزرتی ہے, دن بھی اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور رات بھی اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روزے داروں کی ایسی کیفیت بیان کی, فرمایا کچھ روزے دار ایسے ہوں گے جو بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے, یعنی پانی سے رکیں گے, کھانے سے رکیں گے اور جماع سے رکیں گے, لیکن اس کے باوجود بھی بھوک اور پیاس کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, یعنی کوئی ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ روزہ رکھتے ہوئے بھی بے حیائی کے کام کریں گے, بے حدا باتیں کریں گے, بے شرمی کی باتیں کریں گے, گناہوں میں ملوث رہیں گے, اپنی آنکھوں کو گناہوں میں ملوث رکھیں گے, تمام بے حیائی
کاموں میں جو رمضان سے پہلے کرتے تھے ویسے ہی رمضان میں بھی روزہ رکھتے ہوئے ایسے ہی کاموں میں ملوث رہیں گے. موبائل میں لگے ہوئے گھنٹوں روزہ ہے تو روزہ ہے چل ہی رہا ہے, روزہ بھی چل رہا ہے, موبائل بھی چل رہا ہے, تمام ساری بے حیائیاں بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو روزہ تو ہے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے. نہیں, ایسا کام آنے والا نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے روزداروں کو صرف بھوک اور پیاسا رہنا اور ان کا جماع سے رکا رہنا صرف اتنا ہی ہاتھ آئے گا, اس کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے, کوئی اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا, کوئی اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی. تو ہمیں سوچنا چاہیے, ہم مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے, کہیں اپنے اعمال کے سبب ہم نے اپنے روزے تو تباہ نہیں کر دیے, ہم نے اپنی بے حیائی اور بےہودگیوں میں ملوث ہو کر کہیں ہم نے اللہ کے اس مہمان رمضان کو ناراض تو نہیں کر دیا ہے, ہم نے اپنے روزوں کو تباہ و برباد تو نہیں کیا ہے. اپنی غور و فکر کرو, اپنے موبائل کو چھوڑو, اپنی واہیات اور بےہودہ قسم کی مصروفیات اور دوستیوں کو چھوڑ کر یہ مہینہ تو اللہ سے دوستی بنانے کا مہینہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے رمضان کی برکتوں پہ, رمضان کی عظمتوں پر اور قرآن کے نزول اور قرآن کی برکتوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں. اللہ اکبر. ایک ایسا خزانہ ہے, ایک ایسا خزانہ ہے, انسان جتنا اس میں اندر گہرائی میں جاتا جائے گا اللہ کی رحمتیں اس میں امڑ امڑ کے برستی رہیں گی. آج ہمیں چاہیے کیا, ہم نے بہت سارے بیانات سن لیے, بڑے بڑے علماء کے بیانات سنتے ہیں, سنتے آ رہے ہیں, اس عمر کو پہنچ گئے سن ہی رہے ہیں, لیکن دوستو اور عزیزو اب سننے کا وقت نہیں ہے. اب اپنے آپ کو عمل کے لیے اپنی کمروں کو تیار کرو, اپنی کمروں کو مضبوط کرو, اپنی کمر کو باندھ کر کھڑے ہو جاؤ کہ اب تک سنتا رہا لیکن یہ رمضان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالو, توبہ و استغفار کرو, درود و سلام پڑھو, جتنا وقت میسر آئے نیکی کے کاموں میں لگاؤ. فضول بازاروں میں گھومنا یہ عقل مندی نہیں ہے. نوجوان بچے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح وقت گزر جائے, چلو بازار میں گھوم کر کے آتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ جو پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجد ہے, اور سب سے زیادہ جو اللہ کو ناپسند ہے, اللہ جس جگہ کو ناپسند کرتا ہے وہ بازار ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کی ناپسندیدہ جگہوں سے بچاؤ. بازاروں میں فضول گھومنا, ہاں تجارت ہے, کاروبار ہے تو ایک دوسری صورت ہے, لیکن خواہ گھومنا, بازاروں کے چکر لگانا, وقت بازاروں میں برباد کر دینا, یہ ہمارے لیے عقل مندی نہیں ہے, یہ اپنے وقت کا ضیاع ہے, اپنے وقت کی تباہی ہے. یاد رکھو مسلمانوں, عزیز دوستوں اور ساتھیوں, رمضان کا مہینہ دیکھتے دیکھتے بڑی انتظار 11 مہینے کے انتظار کے بعد آتا ہے, لیکن جیسا آتا ہے نا اتنی ہی تیزی کے ساتھ گزر بھی جاتا ہے. پہلا جمعہ آپ نے حاصل کر لیا ہے, دیکھتے دیکھتے دوسرا جمعہ, تیسرا جمعہ, چوتھا جمعہ, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رمضان کب نکل گیا. تو ہائے افسوس, افسوس کے ہاتھ ملنے سے اچھا ہے کہ ابھی اپنی کمر کو مضبوط کر کے کھڑے ہو جاؤ. رات کو اللہ کی عبادت کے لیے, تہجد کے لیے وقت نکالو, قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالو, توبہ و استغفار کے لیے وقت نکالو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار کے وقت بندے مومن کی دعا قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھو, مسجدوں کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, افطار پارٹیوں کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, افطار کی دعوتوں کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بچوں کو لو, جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, جو میسر ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کے سامنے رکھو, تاکہ تمہارے بچوں کو بھی روزہ کھولنے کا سلیقہ آ جائے, تمہارے بچوں کو بھی دعا کرنے کا سلیقہ آ جائے. ہاتھ اٹھا کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر کے دعا کرو گے, اللہ تعالیٰ ان کمسن بچوں کی برکت سے تو ہماری دعائیں قبول فرما لے گا. وہ بچے بیٹھ کر کے دعا کا سلیقہ سیکھ جائیں گے, دعا کی عبادت, دعا کا مقصد سمجھ جائیں گے, اور دین اسلام کے طریقے کو سمجھیں گے. روزہ کھولنے کے لیے ہم بھاگ کرتے ہیں مسجدوں کی طرف, ہم بھاگ کرتے ہیں افطار پارٹیوں اور دعوتوں کی طرف, تو اس میں بچوں کا بھی ذہن یہی بنتا ہے شاید افطار مسجد میں کرنا چاہیے, شاید افطار وہاں کرنے میں زیادہ ثواب ہے. نہیں, مسجد میں تو مسافروں کے لیے آنے جانے والے مسافر ہیں, کہیں دور دراز سے آئے ہیں, تو کہیں وہ بھوکے نہ رہ جائیں, ان کے افطار کا انتظام نہ ہو پائے تو بیچارے محروم ہو جائیں گے, اور کفایہ ہونے کی وجہ سے سارے محلے والے کو ناکام نہ ہو جائے. اس لیے مساجد میں اہتمام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, کوئی راہگیر ہو, کوئی مسافر ہو, کوئی دور دراز رہنے والا شخص ہو, یہاں کام کرتا ہو, کاروبار کرتا ہو, تو اس کے روزے افطار کا انتظام ہو جائے, اس لیے افطاری کا انتظام کرتے ہیں. لیکن صحیح طریقہ یہ ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر جو اللہ نے دیا ہے
حلال روزی سے جو آپ سے میسر ہو سکے، چند کھجوریں ہی صحیح، کچھ پانی کے گلاس یا شربت ہی صحیح، کچھ سامنے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے بھیک مانگو۔ اللہ افطار کے وقت کی دعا کو رد نہیں فرماتا، دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ چیزیں، یہ ایک مسئلہ بڑا مشہور ہو رہا ہے اور نوجوان ساتھی ہمارے سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی عقل مندی ہے کہ روزہ کھولنے میں عجلت کرنا چاہیے۔ یہ ایک اہل حدیثوں کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے، وہ 5-7 منٹ پہلے کبھی 10 منٹ پہلے روزہ کھول دیتے ہیں بے غیرت۔ وہ تو گئے، ہم تو ڈوبے ہیں، شرم تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ کھولنے میں عجلت کرو۔ مراد یہ ہے کہ آپ کام میں لگے ہوئے، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے، افطار ہو رہا ہے، سحر ہو رہی ہے، آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہو، اپنے گراہک میں لگے ہوئے ہو، اس میں فرمایا عجلت کرو سے مراد یہاں یہ ہے سارے کام چھوڑو، یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام، جیسے تم نے روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے ویسے افطار بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھول لو، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا کہ تم نے وقت پر سحری کی، وقت پر روزہ کھولا ہے۔ مراد یہ ہے وقت سے پہلے روزہ کھول لینا، 2 منٹ بھی پہلے کھولا تو روزہ تباہ اور برباد ہو جائے گا، یاد رکھیں۔ یہ ہمارے لوگ اس میں بھی کوتاہی کرتے۔ اور دوسرا، کچھ ہمارے یہاں تھوڑے دیر اشار ہے، فجر کی اذان کتنے بجے شروع ہے؟ 5:23 پر۔ کتنے بجے مولوی صاحب؟ 24 پر۔ تو ہمارے ایک دوست نے فون کیا، حضرت صاحب 5:24 پہ اذان شروع ہو رہی ہے، تو میں 5:20 میں بھی سحری ختم کر لوں تو چل جائے گا؟ میں نے کہا آپ نے اپنی طرف سے اجتہاد کر لیا، اذان کا جو ٹائم نکالا جاتا ہے اس میں 5-6 منٹ احتیاط کے لیے رکھے جاتے ہیں کہ بھائی وقت شروع ہونے کے 5 منٹ بعد اذان ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے وقت شروع ہوتے ہی اذان پڑھ دی اور اذان ابھی شروع نہیں ہوا، آپ کی گھڑی 1 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو اذان درست نہیں ہوگی۔ اسی لیے جو ٹائم نکالا جاتا ہے اس میں احتیاط برتی جاتی ہے کہ فجر کی اذان کے شروع میں بھی اور فجر کے وقت کے اختتام میں بھی احتیاطاً 5-6 منٹ ادھر ادھر کرتے ہیں تاکہ آپ کی نمازیں محفوظ رہیں، آپ کی اذان محفوظ رہے۔ لیکن آپ اسی کو مینٹین کر کے اگر سحری اذان کے بالکل وقت پہ ختم کر رہے ہیں جبکہ اذان کا وقت 5 منٹ پہلے شروع ہو گیا تو آپ کی سحری تو گئی۔ ایسی ماقل مت کریں، 10-15 منٹ پہلے کر لینے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان ہوگا کیا؟ نہیں نا، احتیاط بہتر ہے، اچھا ہے کہ آپ وقت سے پہلے سحری مکمل کر لیں اور افطار وقت پر کریں۔ جلدی کرو جلدی کرو، اہل حدیثوں نے ایسا مارکیٹ میں پھیلا دیا ہے، روزہ کھولنے میں جلدی کرنا ہے، روزہ کھولنے میں کیا جلدی کرنا ہے، مطلب کیا کریں گے 5 منٹ 10 منٹ پہلے کھول لیں گے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ صرف دھوکہ ہے، پرہیز قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، جتنا آپ ہو سکتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ، جو آپ کی زبان پر کلمات جاری ہوتے ہوں آسانی سے اس کا ورد کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ وقت زیادہ فضول کاموں میں برباد نہ کریں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی رضا میں لگائیں، اللہ کو یاد کرنے میں لگائیں، اور اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی میں جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، لغزشیں ہم سے جانی انجانی ہو گئی ہے، ان تمام غلطیوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر کے بھیک مانگنا، دعا مانگنا، توبہ کرنا، رجوع اللہ کرنا، اللہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، مولا تو بڑا کریم ہے، معاف فرما دے، تو بڑا ستار ہے، ہماری گناہوں کی پردہ پوشی فرما دے۔ رب کو راضی کرنا، جتنی دیر دعا، الدعاء مخل عبادہ ہے، دعا عبادت کا بھی مغز ہے، اصل مغز عبادت کا جو ہے وہ دعا ہے، اور اگر کوئی عبادت نہ کر سکتا ہو، کوئی بندہ عبادت کے لیے وقت نہ نکال سکتا ہو تو وہ دعا ہی کر لے، وہ بھی عبادت کا ثواب پائے گا، دعا کرتا رہے وہ بھی عبادت کا ثواب پائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اے اللہ کے بندو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت بڑی اچھی، اور حضور شہباز ذکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بہت ہی پیارے انداز میں سنایا کرتے تھے۔ اللہ آپ کی قبر پر نور و رحمت کی بارشیں نازل فرمائے۔ اس بات سے ذہن میں آیا، حافظ جنید رضا یہاں ایک ہیں، ایک اور حافظ ہیں ہمارے، پتہ نہیں حافظ صاحب کا نام میرے علم نہیں ہے، وہ بھی مرکز کے طالب علم ہیں۔ یہ جنید رضا تو آپ کے محلے کے ماشاءاللہ 6 پارے تراویح پیراڈائز میں سنا رہے ہیں ماشاءاللہ، آج ان کی تراویح ختم ہونے والی ہے۔ یہ بھی مرکز اہل سنت کی دین ہے، حضور شہباز ذکر کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی خدمت کو قبول فرمائے اور ان کو علم دین کی مولا تعالیٰ اور وسیع علم دین عطا فرمائے، اور جنگید حفاظ میں اللہ دنیا سے جانے تک جنگید حفاظ میں شامل قبول فرمائے۔ بہرحال مرکز اہل سنت ہو یا دیگر ادارے ہو جہاں آپ تعاون کرتے ہیں، اہل سنت کے ادارے،
وہاں پہ تعاون کیا ہوا پیسہ آپ کا خالی نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا۔ جب یہ بچے مصلی پر کھڑے ہو کر کے تراویح سنا رہے ہوں گے، قرآن سنا رہے ہوں گے، نماز پڑھا رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے کب 100 روپے دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کے لیے چلتا ہی رہے گا، ثواب جاریہ، یہ جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بہترین بنایا ہے۔ بہرحال میں آگے بڑھنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ علیہ السلام مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میرا روزہ جاتا رہا، میں ہلاک و برباد ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک و برباد ہو گیا، میرا روزہ جاتا رہا۔ حالانکہ شریعت میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ بھول کر کے کھا لیں پی لیں تو شریعت میں اس کی رعایت ہے۔ یعنی آپ سو رہے تھے نیند میں، گہری نیند میں سے اٹھتے، اچانک کہا بھائی پانی لاؤ، پانی خیال نہیں کیا کہ رمضان کا روزہ ہے، یاد بھی نہ رہا، بھول کر کے کھا لیا پی لیا تو روزہ نہیں جائے گا، روزہ محفوظ رہے گا۔ اب جو صورتیں روزہ ٹوٹنے کی ہیں اس میں بھی شرعی حکم یہ ہے کہ روزہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹ بھی گیا تب بھی آپ روزہ مکمل کریں گے، مغرب تک افطار تک روزہ مکمل کریں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، بہت زیادہ سیریس ہو گئی ہے، بہت زیادہ حالت خراب ہے، اس صورت میں پانی پلایا جائے، روزے کو ختم کیا جائے، یہ دوسری صورتیں ہیں۔ لیکن کسی شرط میں بھی اگر روزہ آپ کا چلا گیا کسی وجہ سے، جیسے خود سے اپنے آپ پر غسل کو فرض کرنا، خود سے اپنے آپ پر غسل کو فرض کرنا، سوتے میں خواب میں احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں گیا، لیکن سوتے میں نہیں یا جاگتے میں یا سوتے میں اپنی کوشش کے ذریعے سے آپ نے احتلام کیا تو اب آپ کا روزہ جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی توبہ و استغفار کریں گے، دن بھر نماز پڑھیں گے اور روزہ پورا مغرب تک مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اور اس کی قضا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ خود سے ہو گیا تو یہ معاف ہے، اٹھ کر کے غسل کر لے، روزہ رہ جائے گا۔ خود سے نہیں ہوا، اس میں کوشش کی، اس میں شہوت داخل ہوئی، اس میں اپنی کوشش کے ذریعے سے آپ نے غسل اپنے آپ پر واجب کیا ہے، اس صورت میں روزہ آپ کا چلا جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، آگے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ بہرحال یہ مہینہ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کی بے شمار برکات اور تجلیات ہیں۔ قرآن کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے خاص حصہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن کی تلاوت جس کو نہیں آتا بالکل شرمائیے مت، عمر کے جس حصے میں ہیں، آپ جس حصے میں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا وقت نکالو، آدھا گھنٹہ، اگر محلے میں حافظ ہیں یا امام ہے یا مؤذن ہیں ان کے پاس بیٹھ کر کے اگر قرآن سیکھنے کا موقع مل جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن سیکھو، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھنا بھی بہترین کام ہے، قرآن سکھانا بھی بہترین کام ہے، تو قرآن سیکھنا ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ کا کلام نازل ہوا، اللہ نے کلام نازل کیا بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے۔ صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے، اللہ اکبر، میں نے فضائل قرآن میں پڑھا ہے، صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے جب جنت کا تذکرہ آتا تو جنت کا تذکرہ آتا تو جنت کا تذکرے پر رک جاتے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اے اللہ تیری جنت میں ہمیں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ جنت کے محلات میں جگہ عطا فرما۔ یعنی جب جنت کا تذکرہ آتا خوب جنت کے لیے دعائیں کرتے، اور اگر جب پڑھتے پڑھتے کہیں عذاب جہنم کا تذکرہ آتا تو رک جاتے، خوب رو رو کر دعا کرتے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، خوب رو رو کر کے دعا کرتے اور دعا کر کے قرآن آگے پڑھا کرتے تھے۔ ایسا تھا ان کا قرآن پڑھنا، اس کو سمجھتے تھے، جو چیز کو جہاں سمجھنا ہو کم از کم ہم اتنا تو سمجھ سکتے ہیں، جنت آئے تو جنت کا تذکرہ ہے، جہنم آئے تو جہنم کا تذکرہ ہے، تو انسان اللہ کی خوف و خشیت کا مظاہرہ کرے، اللہ کی خوف و خشیت کو دل میں بسائے، جنت کا تذکرہ آئے تو خوش ہو کر دعا کرے، مولا اس جنت کا جو تو نے تذکرہ کیا ہے اس میں ہمیں ہمارے والدین کو جگہ عطا فرما، اور جہاں جہنم کا تذکرہ آئے، اے اللہ اس جہنم کی آگ سے مجھے، میرے والدین کو، میرے اہل و عیال کو بچا لے۔ آپ جتنا دعا کریں گے، آپ جتنا
دعا کرتے جائیں گے اللہ آپ سے اتنا خوش ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ حدیث کریمہ میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ جتنا دعا کرتا ہے جتنا زیادہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا زیادہ پسند فرماتا ہے. ایسا نہیں ہم ایک دوسرے کو مانگنے لگ جائیں, ایک بار مانگا, 2 بار مانگا, 3 بار مانگا, 4 بار تو لوگ ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں, بیزار ہو جاتے ہیں, ہر بار مانگتا ہی رہتا ہے, اس کا پیچھا چھوڑو. ایسا نہیں, اللہ کی رحمت اور ہے, اللہ کی شان اور ہے, اللہ کی شان کریمی اور ہے. جتنا مانگتے جاؤ گے, جتنا دعا کرتے جاؤ گے, جتنا اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں بھیک مانگتے جاؤ گے اللہ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا چلا جائے گا, اللہ اس بندے سے اتنا راضی ہوتا چلا جائے گا. اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے. مسلمان بھائی اور عزیز اور دوستو, ہمیں چاہیے اچھا ذرا سوچے تو صحیح, ہم پانی سے بچ رہے ہیں, نہیں پانی نہیں پیتے ہیں, ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں, ہم جماعت سے بچتے ہیں, ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کمال کیا ہوا ہے, بہت بڑا کمال کیا ہوا ہے. اس فلسطین کے حالات اور فلسطین کی کیفیتیں اکثر دوست ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر, نہ ان کے پاس سحری کے لیے کچھ کھانے کے لیے ہے, نہ افطار کے لیے کچھ کھانے کے لیے ہے, نہ پینے کے لیے پانی میسر ہے, نہ سونے کے لیے گھر بستر ہے. اللہ اکبر, ویسی حالت میں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ سے راضی کرنے کے لیے روزہ رہ رہے ہیں کہ ہم جس حال میں ہم روزہ رکھیں گے, ہم جس حال میں اپنے رب کو منائیں گے, ہم رمضان ہے اللہ کو راضی کریں گے. ذرا سوچو تو صحیح, ہمیں تو نرم نرم بستر دیا گیا ہے, آرام سے ایسیاں لگی ہوئی ہیں, بڑے سکون پرسکون زندگی ہے, اس میں بھی ہم سے عبادت نہیں ہو پا رہی ہے. اور دوسرے ممالک اٹھا کر کے دیکھو, ساؤتھ افریقہ کی تاریخ تھوڑی پڑھو, ساؤتھ افریقہ کے حالات پڑھو, کوئی کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پانی کی تنگی ہے, اتنی تنگی ہے کہ ایک ایک بوند پانی ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. زمین سے جو میلا کچلا پانی نکلتا ہے اسی کو نکال کر پی کر کے گزارا کر لیتے ہیں. کہیں پانی میسر ہی نہیں ہے, کہیں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے. اور آپ افریقہ کی حالات دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو جاؤ گے. چھوٹا چھوٹا بچہ بہترین انداز میں بہترین قاری ہو کر کے قرآن تلاوت کرتا ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو, دیکھو ذرا سوچو تو صحیح, وہ دین سے کتنا قریب ہونا چاہتے ہیں, وہ قرآن سے کتنے قریب ہیں, وہ اللہ کی رضا کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں. ہمیں تو کوئی آزمائش نہیں ہے, ہر چیز کا آرام ہے, ہر چیز کا سکون ہے, پھر بھی ہم اتنی عیش و مستی میں ہیں کہ بھائی بس صبح روزہ رکھ لیا, سحری کر لی, سو گئے. فجر الا ماشاءاللہ فجر کے لیے آتے ہیں, ورنہ تو سحری کرنا ہی بہت بڑا کمال ہے. سحری کر کے سو گئے, سمجھتے ہیں کہ ہم عصر تک اٹھیں گے, عصر سے پہلے زور پڑی نہیں پڑی, عصر پڑھ لی. مغرب کے لیے افطار میں بڑی تیاری کے ساتھ 2 قسم کے جوس چاہیے, 4 قسم کے کھانے چاہیے, 2 قسم کا تلا ہوا چاہیے. اتنا فروٹ سامنے رکھ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے. یاد رکھو وہی حدیث جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے سنائی تھی ابتدا میں, کہ جو صرف بھوکا اور پیاسا رہنا اس کو اگر کمان سمجھتا ہے تو یہ بے وقوفی ہے. اکثر آپ نے شاید بچپنے میں جو لوگ گاؤں میں رہے وہ دیکھے ہوں گے, ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی جانور کے منہ کو پٹی باندھ دی جاتی ہے کہ وہ کھانا زیادہ کھانے لگتا ہے, کوئی بیماری کو ملوث نہ ہو جائے, تو اس کے منہ کو پٹی باندھ دی جاتی ہے. کبھی صبح سے دوپہر تک, کبھی دوپہر سے شام تک, کبھی صبح سے شام تک بھی بندی رہتی ہے. پٹی منہ کو باندھ دیتے ہیں, جب کھانا دینا ہو, پانی دینا ہو تو وہ پٹی منہ سے نکالتے ہیں, یعنی پورا منہ بند ہو جاتا ہے, کوئی بھی کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا. تو ویسے تو جانور بھی بھوکے اور پیاس دن بھر برداشت کر لیتے ہیں. ہمارے اور ان میں فرق کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اور ان میں فرق یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھوک اور پیاس کے ساتھ اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھیں کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں کیا اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے, میں اس سے جو کام کر رہا ہوں کیا میرا رب کہیں اس سے ناراض تو نہیں ہو رہا ہے. اپنے اعمال کا محاسبہ کرو, اپنے اعمال کا جائزہ لو, اپنے آپ کی جانچ اور پرکھ کرو اس سے پہلے کہ دنیا سے چلے جاؤ اور تمہارا حساب فرشتے لے. اس سے پہلے اپنا خود حساب کرو, اپنا خود محاسبہ کرو, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اور یہی صحیح وقت ہے. اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا گیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام, 2 ساتھی تھے, 2 ساتھی صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت طلحہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, ایک ساتھی نیک کاموں میں بڑا تیز تھا اور بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ آگے رہتا تھا, اور دوسرا ساتھی تھوڑا سست تھا, وہ بھی نیک تو تھا لیکن سست تھا. دونوں میں سے پہلے والا جو بڑا پھرتیلا تھا وہ جہاد کے میدان میں اترا اور وہ شہید ہو گیا. اور اس کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد دوسرا جو ساتھی تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا, وہ بھی شہید ہو گیا. حضرت طلحہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, میں نے خواب میں دیکھا ہے, یا رسول اللہ, میں نے خواب میں دیکھا کہ یا رسول اللہ, جو تیز عبادت کرتا تھا, بڑی پھرتی میں تھا اور پہلے شہادت پائی, تو یا رسول اللہ درجہ اس کا بلند ہونا چاہیے. خواب میں نے کیا دیکھا
کہ جو بعد میں انتقال کر گیا، 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہوا، 1 سال کے بعد جو شہید ہوا ہے، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہے، اور جو پہلے شہید ہوا میں نے اس کو دیکھا وہ بعد میں جنت میں یعنی نیچے درجے پر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ تم نہیں جانتے پہلے والے سے دوسرے والے کو یہ فضیلت کیسے ملی؟ عرض کیا رسول اللہ میں نہیں جانتا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں پہلے والا 1 رمضان سے محروم رہا، دوسرے والے کو 1 رمضان میسر آیا، اس رمضان کے میسر آنے نے اللہ نے اس کے درجات کو بلند فرما دیے۔ یعنی 1 رمضان میسر آنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ رمضان کا مل جانا ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے، اور اگر انسان اس میں غفلت میں پڑا رہے، انسان اگر بھول بھلیا میں پڑا رہے، گناہوں میں ملوث رہے، تو پھر اس سے زیادہ انسان اور کون مفلس ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ اور کون پریشان حال ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کون سست ہو سکتا ہے؟ اللہ کو مناؤ اے اللہ کے بندو، تنہائی میں بیٹھ جاؤ، تنہائی کی عبادت، تنہائی کی ریاضت، تنہائی میں اللہ کو منانا، تنہائی میں آنسو بہانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم مجلسوں محفلوں میں تو بیٹھتے ہیں، تنہائی میں کبھی بیٹھو، عصر سے مغرب کا وقت بیٹھ جاؤ اپنے رب کو منانے کے لیے۔ اے اللہ مجھ سے اتنی غلطیاں ہوئیں، اتنی کوتاہیاں ہوئی، اتنے گناہ ہوئے، اتنا سب کچھ ہو گیا، مولا آج تیری بارگاہ میں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے بھیک مانگتا ہوں، مولا میری غلطیاں معاف فرما دے۔ افطار کے وقت بیٹھو یا رات میں سحری سے پہلے یا سحری کے فوری بعد، رات کے آخری پہر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ندا دیتا ہے، اے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اسے مغفرت دینا چاہتا ہوں، اے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے روزی دینا چاہتا ہوں۔ ہم سال بھر پریشان رہتے ہیں، تو سال بھر پریشانیاں دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں بیٹھ کر کے اللہ کو راضی کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگو، یہ دعا قبول بھی ہوگی اور سال بھر اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا رہے گا، سال بھر روزی میں پریشانی نہیں آئے گی، سال بھر مصیبتوں سے دور رہے گا۔ جب انسان کو اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اگر ہم غفلت میں سوتے رہے، غفلت میں پڑے رہے، نوجوان بچے اکثر 2 بجے رات تک باہر پھرتے رہتے ہیں کہ گھر کو چلے جاؤں گا تو میری سحری چلی جائے گی، سو جاؤں گا نیند لگ جائے گی تو میں میری سحری چلی جائے گی۔ رات بھر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اتنا ہی فکر ہے سحری کی تو وضو کر کے کچھ دیر مصلی پر بیٹھ جاؤ، جو تم سے ہو سکے وہ عبادت کرو، اللہ کو مناؤ، توبہ و استغفار کرو، جتنا وقت میسر آیا اللہ کو راضی کرنے میں گزارو، انشاءاللہ اللہ تعالی راضی ہو گیا، دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے لیے نکالیں، صدقہ و خیرات کرو، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ نکال کر غریب، مسکین، رشتے داروں، پڑوسیوں، محلے داروں، راہ داروں، مسافروں کو، قرض داروں کو، کوئی قرض دار ہے قرضوں میں بہت زیادہ الجھا اور ملوث ہے تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں، صدقہ و خیرات دیں، زکات دیں، جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں بالکل کوتاہی نہ کریں۔ کہ زکات دینے میں آخری وقت میں، آخری عشرے میں، شب قدر کے بعد خیال کرتے ہیں اب کریں گے حساب اور لگائیں گے، حساب لگا کر کے نکالیں گے زکات، نہیں، پہلے کا پہلے حساب کر لو، پہلے کا پہلے زکات نکالنے کا انتظام کر لو، جتنا جلدی ہو سکے اس ذمے سے بری ہو جاؤ، یہ کامیابی ہے الحمدللہ۔ آپ کو دینا تو دینا ہی ہے، جس کو زکات دینا ہے، زکات جس پر واجب ہے اس کو دینا ہی ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس کو زکات دینا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور ہے، یہ مسئلے کو ہمارے بہت سارے دانشور جو ہیں وہ بڑے معاشرے کے سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک غریب ہے، مفروض ہے یا غریب ہے، محتاج ہے، اس کو ہم نے زکات کی رقم اٹھا کر دے دی 50,000 روپے۔ کتنے؟ 50,000۔ اب 52.5 تولے چاندی کی جو نصاب ہے، کم سے کم کی جو نصاب ہے وہ 45,000 کے اندر پوری ہو جاتی، تو آپ نے 50,000 روپے اس کو دے دیے، تو اب وہ 50,000 کا مالک ہو گیا، تو یہاں سے سال بھر کا اس کا نصاب شروع ہو جائے گا، زکات کا نصاب، مسئلہ سمجھیے، نصاب شروع ہو گیا۔ وہ غریب تو ہے، محتاج تو ہے، لیکن آپ نے اتنی رقم دی ایک ہی وقت میں کہ وہ اب صاحب استطاعت ہو گیا، اس کا خود کا نصاب سال کا شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر اس کو کوئی بھی زکات دے گا تو اس کی زکات قبول، کیونکہ یہ خود صاحب استطاعت ہو گیا، اگرچہ اس کے مال پر سال نہیں گزرا، زکات تو سال گزرنے کے بعد دے گا، لیکن صاحب نصاب ہو گیا، اس کے نصاب کا آغاز ہو گیا، آج سے اس کو پیسہ ملا، آج سے اگلے سال تک، 1 سال تک یہ صاحب نصاب ہے، 1 سال کے بعد زکات نکالے گا، لیکن یہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اس کو دوسرے بعد میں دینے والوں کی زکات قبول۔ یہ مسئلہ سمجھیے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں
زکوٰۃ کے انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر گفتگو کریں گے. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ دین کو سیکھیے, سمجھیے, پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے تو پہلے پروردگار عالم رب کریم مالک مولا, اے اللہ اے رب العالمین مالک مولا, جمعہ کا دن رمضان کا پہلا جمعہ ہے. اے اللہ بڑی بابرکت دن ہے, عید المومنین کا دن ہے. اے اللہ ہم سے جو غلطیاں انجانی ہو گئی ہے مولا ہم سب کو معاف فرما, ہمارے والدین کو معاف فرما, ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما. اے اللہ